ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی باتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوبصورت دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ اب ہے وہ دعا جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ آیت 129 ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نیکسٹ دعا ہے قرآنی دعاؤں میں سے، نمبرنگ کر دیجئے اس کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کیا بتا رہا ہے کہ اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ دعا کیجئے اللہ آپ کی طرف سے اور میری طرف سے یہ قبول کر لیں۔ آپ جتنے مرضی کھانے پکا کے رکھے، گھر والے کھائے ہی نہ، مہمان قبول ہی نہ کرے، کیا فائدہ؟ تو ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں، اور وہ ہر چیز ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے رزق میں سے اور اپنے دلوں میں سے نکال دیجئے جو ہماری عبادات اور ہمارے روزوں اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ ہو۔ پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا کیا سکھاتی ہے کہ پہلے خود مسلمان ہوں گے تو ہماری اولادیں مسلمان ہوں گی، ہم خود اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو ہماری اولادیں بھی ہوں گی۔ دوسری بات اس دعا سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے گھر تو بنا دیا لیکن طریقہ عبادت خود ایجاد نہیں کیا، ارینا مناسکنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے طریقہ عبادت وہی ہوگا جو اللہ سکھائے گا۔ اور پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ آپ کو مجھے کیا بتاتی ہے؟ ہم بھی دعا کریں اللہ ہمیں ایسے استاد دے دے جو تزکیہ بھی کرے، جو تربیت بھی کرے، جو علم بھی دیں، جو قرآن پڑھنا سکھائیں، قرآن کے مفہوم سکھائیں، اور پھر اگر ایسے استاد ہوں تو ہمیں ان کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔